بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تنہائی کے گناہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور آخرت کو بھی، کیونکہ گناہوں کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی جو انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اس کے کاروبار کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں اور یہ مسائل میں ڈوب جاتا ہے اور ہر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کے ساتھ جھگڑے اور اس کے عجیب عجیب ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لاعلاج بیماریاں لگ جاتی ہے جو انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، دنیا میں بھی بہت بڑے مسائل کے اندر وہ گر جاتا ہے، یعنی ایسے مسائلوں سے گھیر لیتے ہیں کہ پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں بھاگ جاؤں۔ تو اس وجہ سے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں شیطان کے چالوں سے بچنا ہوگا۔ اب شیطان سے ہم کیسے بچیں؟ تو ایک تو چند وظائف ہے، اس کا ہم خیال کریں، مضبوط وظائف۔ ہم صبح اور شام 10 بار سورہ اخلاص پڑھا کریں، قل هو اللہ احد، یہ سورت، اور 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح اور شام ہم پڑھا کریں۔ اور ایک مضبوط وظیفہ جسے میں نے تجربہ کر کے آزمایا ہے کہ سورہ انعام جو ہے، یہ اس کے پہلے 5 آیت یہ صبح اور شام آپ پڑھا کریں، اللہ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ پہلے تو کوشش کرے تنہائی میں نہ بیٹھے، کیونکہ جس انسان تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے شیطان کو موقع مل جاتا ہے اس سے گناہ کروانے کا، تو کوشش کرے تنہائی میں نہ بیٹھے، کسی کے ساتھ بیٹھا کرے، اور پھر بھی اگر مجبوراً آپ کو بیٹھنا پڑے تو فوراً ہم اللہ کا ذکر شروع کر دے، فوراً اللہ سے باتیں شروع کر دے۔ یہ اس لیے کہ فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے اس کے یہ ہاتھی کی طرح اس کا وہ ہوتا ہے، تو اور یا اگر آپ نے دیکھا ہو یہ مچھر، تو مچھر بھی خون چوسنے کے لیے اس کا ایک لمبا سا ٹیوب لائک ہوتا ہے، ایک ٹیوب جس کے ذریعے یہ خون چوستا ہے، تو شیطان بھی اس طرح انسان کے دل پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس کے پاس ایک انجیکشن ہوتا ہے، تو یہ انجیکشن انسان کے دل میں گھسا کر اس کے دل میں گناہوں کے اور وسوسوں کا زہر بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب تک انسان یعنی غافل رہتا ہے اللہ کے ذکر سے، تو یہ اس کے دل میں انجیکشن لگائے، ڈرپ، انجیکشن تو تھوڑا سا ہوتا ہے، ڈرپ لگایا ہوتا ہے، اور گناہ کے اثرات، گناہ کے وساوس کے اثرات اس کے دل میں چھوڑ رہا ہوتا ہے، زہر چھوڑ رہا ہوتا ہے شیطان۔ لیکن جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو فوراً شیطان اپنا انجیکشن وہ نکال دیتا ہے، اور انسان کے دل کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر پھر انسان غافل ہو جاتے تو پھر شیطان انجیکشن لگا دیتا ہے، پھر اگر وہ ذکر کر لیتا ہے تو پھر نکل جاتا ہے۔ تو اگر شیطان کے وساوس کے زہر سے ہم نے بچنا ہو، ٹھیک ہے، جو وسوسہ وہ دل میں ڈالتے یہ گناہ کرو، یہ گناہ، دیکھیں اگر ہم اور کریں بڑی عجیب بات ہے کہ قیامت کے دن یہ ہم کہیں گے کہ شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، تو شیطان کہے گا کبھی میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کہا ہے کہ یہ گناہ کرو؟ تو بات تو اس کی ٹھیک ہے، یہ پر اس نے تو کبھی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا، ہمیں تو وہ تو صرف بتا دیتے، دل میں ڈال دیتا ہے کہ جی بھائی یہ گناہ بھی کرنا چاہیے، اور آگے سے ہم کہتے کہ جی تابے دار استاد بچوم استاد مور و پلار استاد رون خویندم تابے دار، اور ہم گناہ شروع کر دیتے۔ تو ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ صرف دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کرے، اور ہم فوراً کرنا شروع کر دیتے اس کی مان کر۔ تو اس وجہ سے ہم تنہائی میں جتنا زیادہ ذکر کریں گے تو شیطان کے وسوسوں کے زہر سے بچیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ گھنٹوں غفلت میں بیٹھا ہوتا ہے تنہائی میں، یا ویسے بھی تو جب گھنٹوں وہ غفلت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کتنا زیادہ اس کے دل میں گناہوں کا اثر اور زہر، گھنٹوں شیطان نے اپنا ڈرپ لگایا ہوتا ہے تو کتنا اثر ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم جب بھی تنہائی میں بیٹھے فوراً اللہ سے باتیں شروع کریں، جب بھی آپ گناہ کا خطرہ محسوس کریں فوراً اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور یا اللہ تو نے تو قرآن میں فرمایا کہ جب تم 3 ہوتے ہیں تو چوتھا میں تمہارے ساتھ، جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں، اور چھٹا، اور تم کم ہو یا زیادہ میں تمہارے ساتھ، یا اللہ تو ہر حال میں دیکھتا ہے، اور یا اللہ میں نے تو مرنا ہے،
اور مر کر تیرے سامنے پیش ہونا ہے، پھر میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا؟ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا۔ اللہ کے سامنے رو رو کر منتیں کرے، انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ گناہ سے بچے، لیکن اللہ کے فضل سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔